بہت سے لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں جب ملک سے باہر جاتے ہیں، یا موبائل خریدتے ہوئے یا سم خریدتے ہوئے کیوں کچھ لوگ شدید پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کا نام جو بھی نام ہے وہ تو صحیح ہوتا ہے، اب جب اسپیلنگ میں لکھی انہوں نے اسپیل لکھا تو وہ یا تو جفت نمبر بن گیا، اصل نام طاق نمبر تھا، یا اصل نام جفت نمبر تھا، یہاں طاق نمبر انگلش اسپیلنگ کا بن گیا، تو پوری ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اس موبائل کی وجہ سے، یا اس شناختی کارڈ کی وجہ سے، یا اس پاسپورٹ نمبر کی وجہ سے، یا اس سیٹ کی وجہ سے، یا اس ملک کی وجہ سے جہاں آپ گئے ہیں یا جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، یا جس امیگریشن کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے۔ دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ پوائنٹ آف نیومرولوجی۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے اردو کا اور انگلش کے ناموں کے حروف بالکل ایک ہونے چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہوں گے، جیسے اختر نام کی اسپیلنگ ہم 4 ڈیجٹ میں لکھ ہی نہیں سکتے انگلش میں، اس کے لیٹر 4 نہیں ہوتے، تو 6 کر لیں، 8 کر لیں اس کو۔ کوئی بھی ڈیجٹ 2 مرتبہ بھی لے آئیں، مثلا 1-2 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے اے لکھتے ہیں تو اے 2 مرتبہ بھی آ سکتا ہے اختر میں۔ کچھ بھی انگلش اسپیلنگ کو ایسا کیجئے آج کے بعد جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو لوگ بھی ذرا سا شغف رکھتے ہیں علم الاعداد سے، یہ 15 سال کی محنت کا لب لباب ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ انٹرنیشنلی جو بھی نیومرولوجی کی ڈیفینیشن چل رہی ہیں، اتھینٹک جو ہیں لیگلی اس سبجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اردو میں جو بھی آپ کا نام، کوئی بھی آپ دنیا کا نام لے لیں، وہ اسپیل یا جفت ہونی چاہیے تو انگلش کی بھی جفت ہو، اردو کی طاق ہو تو انگلش کی بھی طاق ہو۔ پہلی بات تو یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ناظرین اب یہ تو آپ نے کر لیا طے، آدھی پریشانی تو کم خود کر لی، آدھے مسائل اللہ کی مدد سے خود آپ نے سالو کر لیے۔ اب سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہ کرنا ہے کہ طاق نمبر ہونا چاہیے۔ سیکنڈ آپشن آپ کے پاس کامیابی کا یہ ہے کہ اردو کے آپ کے حروف ہیں اور نہیں ہیں تو کسی نام کا اضافہ کر لیں تو طاق بن جائیں، یا اگر آپ کا نام کچھ